پوری دنیا کی طرح پاکستان بھی اس وقت کرونا وائرس کے عذاب میں گرفتار ہے اور مختلف ذریعوں سے ہمیں تاکید کی جا رہی ہے کہ ہم بار بار ہاتھ دھوئیں اور خود کو ایک دوسرے سے ایک فاصلہ پر رکھیں، اور جو لوگ معمول کے نزلہ زکام میں مبتلا ہیں وہ گھر کے دیگر افراد سے خود کو الگ کر دیں۔ لیکن ذرا سوچیں کہ اگر آپ ان دنوں بظاہر معمولی کاموں کو انجام دینے کی پوزیشن میں نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ 2017 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی 20 کروڑ 78 لاکھ ہو چکی تھی، جس میں سے شہری آبادی کا حصہ 7 کروڑ 56 لاکھ تھا۔ 2015 میں اقوام متحدہ نے بتایا تھا کہ پاکستان کی 45.5% شہری آبادی کچی بستیوں میں رہ رہی ہے۔ اس طرح پاکستان کے 3 کروڑ 40 لاکھ افراد کچی آبادی کے مکین ہیں، جہاں بنیادی ضرورتوں کے لیے پانی کی پہلے ہی شدید قلت پائی جاتی ہے۔ کراچی جیسے شہر میں، جس کی آبادی 1 کروڑ 60 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، وہاں کے 60% افراد کچی آبادیوں میں رہائش پذیر ہیں، جنہیں نہ تو صاف پانی تک رسائی حاصل ہے اور نہ ہی صحت و صفائی اور نکاسی آب کا کوئی معقول انتظام موجود ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر ہم اس صورتحال کا تقابل ان ملکوں سے کریں جہاں کووڈ-19 نے خوفناک تباہی مچا رکھی ہے، مثلاً اٹلی اور اسپین میں لوگوں کو صاف پانی، صحت و صفائی، صابن اور جراثیم کش محلول تمام چیزوں کی سہولتیں دستیاب ہیں۔ ان ملکوں کی آبادی اگرچہ پاکستان کے مقابلے میں بہت کم ہے، اس کے باوجود وائرس جس تیزی سے وہاں پھیل رہا ہے اور لوگوں کو ہلاک کر رہا ہے، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان میں صحت کا نظام جس تباہی سے دوچار ہے، اس کے پیش نظر اس بارے میں قومی خدشات موجود ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کووڈ-19 کا پھیلاؤ تیز ہوا تو شہروں میں آباد کچی بستیوں میں کس قیامت کی تباہی مچ سکتی ہے۔ اس وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ہمیں جو ہدایات دی جاتی ہیں وہ سننے میں بظاہر بہت آسان لگتی ہیں کہ اپنے ہاتھ کو دن میں کئی بار 20 سیکنڈ تک صابن سے دھوئیں، لیکن پاکستان کی کچی آبادیوں میں رہائش پذیر بیشتر افراد کے لیے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، جہاں انسان پہلے سے ہی پانی کی قلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ پانی تک رسائی مختلف علاقوں میں مختلف دیکھی جاتی ہے۔ کراچی شہر کے مرکز سے معقول فاصلے پر واقع مچھر کالونی کی کچی آبادی کے لوگ ٹینکروں اور دیگر ذرائع سے پانی کے حصول کے لیے ماہانہ 7 سے 8 ہزار روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ کراچی کے PIDC کے قریب غریب آباد کے رہائشیوں کو اس کام کے لیے ماہانہ 5 ہزار روپیہ ادا کرنا پڑتے ہیں۔ غریب گھرانوں کے لیے ان کی آمدنی کا یہ ایک بڑا حصہ ہے۔ ان حالات میں ان سے یہ کہنا کہ وہ اس پانی کو دن میں کئی بار صابن سے ہاتھ دھونے کے لیے استعمال کریں، عیاشی سے کم محسوس نہیں ہوتا۔ صرف ایک مہینے میں 8 افراد پر مشتمل ایک گھرانے کو اس کام کے لیے 750 گیلن اضافی پانی کی ضرورت ہوگی، جس کا مطلب ہے کہ 1500 گیلن والے ایک ٹینکر کا آدھا پانی اس کام میں استعمال ہو جائے گا۔ کچی آبادیوں میں یہ ٹینکر کم از کم 2500 روپے کا آتا ہے، یعنی ایک خاندان کو کووڈ-19 سے تحفظ کے لیے ایک مہینے میں صرف ہاتھوں کو دھونے کے لیے اضافی 1250 روپے خرچ کرنے ہوں گے۔ یہ اگرچہ کوئی بڑی رقم محسوس نہیں ہوتی، لیکن لاک ڈاؤن کی صورت میں جب کہ کاروبار زندگی ٹھپ اور یومیہ اجرت پر کام کرنے والے افراد فاقہ کشی پر مجبور ہو رہے ہیں، یقیناً یہ بہت بڑی رقم ہے۔ کچی آبادیوں میں محصور غریب بے روزگار خاندان زندہ رہنے کے لیے ضروری بنیادی غذائی اشیاء کی خریداری پر محدود رقم خرچ کرے یا اس رقم کو ہاتھ دھونے کے لیے اضافی پانی خریدنے پر صرف کرے۔ کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے دوسرا محبوب نسخہ سماجی دوری کا بتایا جاتا ہے، جس کو سوشل ڈسٹینسنگ بھی کہتے ہیں، لیکن کچی آبادیوں کے مکین اس عیش پسندی کے بھی متحمل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ حکومتی تخمینوں کے مطابق صوبہ سندھ میں 1414 کچی آبادیاں ہیں، جن میں سے 575 کراچی اور 408 حیدرآباد میں ہیں۔ کراچی کے 13 مختلف اضلاع میں 18 ماہ کی تحقیق و جستجو کے بعد کراچی اربن لیب نے یہ پتہ لگایا تھا کہ اوسطاً 8 سے 9 افراد پر مشتمل خاندان
ناقابل تصور 20 مربع گز کے انتہائی چھوٹے پلاٹ پر بنے مکانوں میں رہائش پذیر ہیں۔ ان کی کل کائنات ایک چھوٹا کمرہ، ایک سلیب لگا ہوا چھوٹا باورچی خانہ اور بمشکل بیٹھنے کی جگہ والا ٹوائلٹ تھا۔ افراد خانہ کے بڑھنے کی صورت میں 80 گز کے پلاٹوں پر 4 اور 5 منزلوں کی تعمیر عام ہے، جن میں 30 افراد تک رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ اتنے قریب رہنے والے افراد میں سماجی دوری یعنی کہ سوشل ڈسٹینسنگ کے اصول کا اطلاق تقریباً ناممکن ہے، اور اس قسم کی گنجان آبادیوں میں کووڈ-19 کے پھیلنے کی صورت میں مکینوں کی صحت اور سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ ہماری حکومتوں نے ماضی میں شہروں کے بے ہنگم پھیلاؤ کو روکنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے، نہ ہی کچی آبادیوں میں شہری سہولتوں کی فراہمی پر توجہ دی۔ اب ان آبادیوں میں کرونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ان کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ اس بارے میں صرف اچھی امیدیں اور نیک خواہشات کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔